نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی، پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب کا حکم تھا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ آج جس جگہ پر بندہ نچیز اور آپ حضرات موجود ہیں، شاہ صاحب نے آپ کو اس کا تعارف کرایا کہ یہ ایک عظیم درسگاہ ہے جہاں صبح سے لے کر شام تک اللہ کا قرآن اور سنن نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے، اور پھر خوش نصیبی یہ ہے کہ اس ادارے کے بانی سرپرست خاندان نبوت کے چشم و چراغ آل رسول ہیں، اور ان کی سرپرستی کرنے والے پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، وہ بھی خاندان نبوت کے روشن چراغ ہیں۔ تو جس مدرسے میں سادات کرام سرپرستی فرمائیں، یقیناً اس سے پھوٹنے والا ہر پھول خوبصورت اور چمکتا ہوا ستارہ بن کے نکلے گا۔ حضرات گرامی، اس کے بعد علماء کرام بھی سٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ میں تو ایک ادنا سا طالب العلم ہوں۔ شاہ صاحب کا حسن ظن ہے، یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں، لیکن فارسی کا جملہ ہے من آنم کے من دانم، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، بس سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا سردی ہے، آپ میرا خیال ہے سو نہیں گے، ابھی تو جاگ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بس آپ کی سبحان اللہ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ دو باتیں آپ میں ہیں، جاگ بھی رہے ہیں اور آپ میں ذوق بھی ہے۔ اللہ اس ذوق کو مزید سلامت رکھے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جیسے عام روٹین ہے جی سبحان اللہ کہیں فلاں کہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا، تو نہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بات اچھی لگے، ذوق آ جائے تو کہہ دینا، وگرنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب میں کہوں آپ کہیں سبحان اللہ اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ عبادت کا ثواب تب ہوتا ہے جب بندہ اپنی مرضی اور شوق سے کرتا ہے، تو اس عبادت کا اصل ذوق ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، تقریریں تو آپ میرے بعد بھی غالباً بیانات بھی ہوں گے، سارے معاملات ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو میں میں تھوڑا سا مدرسے کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ مدرسہ کیا ہوتا ہے۔ بس یہ بات آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بلا تمہید جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، کوشش کروں گا کہ میں پنجابی کی آمیزش کر کے، چونکہ بات اردو میں کرتا ہوں، دیہات کا ماحول ہے، کوشش کروں گا کہ میں پنجابی کی آمیزش کر کے آپ کو تھوڑی سی بات سمجھا سکوں۔ بس اتنی سی شرط ہے کہ آپ کی توجہ میری طرف مبذول رہے، موبائل کی طرف آپ کا خیال نہ جائے، باتوں کی طرف آنے جانے والوں کی طرف نہ جائے، آپ کا خیال ادھر رہے، کیونکہ جس محبوب کریم کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں نا، وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ کہیں اور دیکھ لیں۔ مثال اچھی تو نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کھڑا تھا، ایک لڑکی آئی بڑی خوبصورت تھی، تو اس نے کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا ہی پیار ہے۔ اس نے کہا بیگ سوچ لو، نے کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا ہی پیار ہے۔
انہیں کہا کیوں؟ اس نے کہا تو مجھے بڑی خوبصورت لگی ہے، بڑی حسین ہے، آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ سے بڑا ہی پیار ہے۔ اس نے کہا اگر حسن سے پیار کرنا ہے نا، میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ دراز قامت بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، اس سے پیار کر پھر زیادہ مزہ آئے گا۔ اس نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا میرے پیچھے آ رہی ہے۔ بس اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا، انہیں رکھ کے تھپڑ مارے، کہندا پیار میرے نال تے ویکھدا پیچھے نوں تو آکھے نہیں گل سمجھ آئی میرے خیال۔ بندہ بیٹھا ذکر مصطفیٰ میں ہو، پیار آقا سے ہو، پھر دیکھے ادھر ادھر یہ پیار کچا ہے، سچا نہیں ہے۔ تو آج ذرا پیار سچا کر کے دیکھیں نا، یقین سے کہتا ہوں مدینے والے آقا سے یاری لگا کے دیکھیں، وہ یاری نبھانا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے بڑی محبت سے کروں گا، یہ یاری کی جب درمیان سے کڑی ٹوٹ جاتی ہے نا، تو یہ ہماری طرف سے ٹوٹتی ہے۔ اگر یہ کڑی ٹوٹ نہ جائے تو ادھر سے فیض آنے کا سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو مدینے کا چشمہ ہی ایسا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، تا قیام قیامت چشمہ یہ جاری ہے، جاری رہے گا۔ جب تک یہ چشمہ چلتا رہے گا کائنات کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ یہ کائنات کا نظام بتاتا ہے کہ ابھی تک وہاں سے فیض آ رہا ہے۔ اس لیے مدینے والے آقا سے یاری لگا کے دیکھیں، یہ یاری وہ پکی یاری ہے جس میں ملاوٹ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بڑی محبت سے عرض کرتا ہوں، سرکار بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ موضوع آیا تو میں عرض کروں گا، لیکن آج ذرا تھوڑا سا مدرسے کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ مدرسہ کیا ہوتا ہے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، اس میں اللہ کریم نے مدرسے کی پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل بیان کی ہے تاکہ سمجھ آ جائے مدرسہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس خانہ کعبے کو دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ رب کائنات کے دو برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ سب سے پہلی یونیورسٹی مدرسہ روئے زمین پر بنایا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مدرسہ تو میں نے بنا دیا ہے، مدرسہ صرف عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ فقط کمروں کا نام نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے کہ اس مدرسے کو چلانے کے لیے کائنات کا بہترین استاد عطا فرما دے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ مدرسہ میں نے بنا لیا، اس کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے۔ ایکو والے ساؤنڈ والے ایکو بند کر دی، آواز۔ آئیے ذرا غور کریں، کہا مدرسہ میں نے بنا لیا، اس میں استاد کی ضرورت ہے۔ رب کائنات نے کہا پیارے ابراہیم مدرسہ تو نے ٹاپ کا بنایا تو میں استاد بھی ٹاپ کا بھیج دیتا ہوں نا۔ کائنات میں اس مدرسے جیسا مدرسہ کوئی نہیں ہوگا، آمنہ کے لال جیسا کائنات کے اندر استاد کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد پہلے نمبر پر مدرسے کی عمارت بنائی، دوسرے نمبر پر مدرسے میں استاد کا انتخاب کیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بتانا یہ چاہتے تھے اگر مدرسہ چلانا چاہتے ہو استاد کا انتخاب ٹھیک کرو، استاد اچھا مل جائے تو مدرسہ چل جائے گا، استاد اچھا نہیں ہوگا تو مدرسہ کبھی نہیں چلے گا۔ عالی شان بلڈنگ بنا لیں، اندر اے سی لگا لیں، بہترین آپ عمارت کھڑی کر لیں، لیکن استاد اچھا نہیں تو مدرسہ نہیں چل سکے گا۔ فرمایا پہلے نمبر پر مدرسے کی عمارت ہے، دوسرے نمبر پر استاد ہے۔ اب تیسرے نمبر پر سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ اس مدرسے کا نصاب تعلیم کیا ہوگا، اس میں کون سا کورس پڑھایا جائے گا، اردو میڈیم ہوگا یا انگلش میڈیم ہوگا، کون سا کورس ہوگا؟ رب کائنات کے پیارے پیغمبر نے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا اس مدرسے کا نصاب تعلیم کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس مدرسے کا نصاب تعلیم یا اللہ کا قرآن ہوگا یا میرے نبی کا فرمان ہوگا۔ دو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں، کتاب اور حکمت۔ حکمت کے بہت سارے معانی علماء نے بیان کیے، ایک اس کا ترجمہ حدیث مصطفیٰ بھی ہے، اس کا ترجمہ فقہ بھی ہے، اس کا ترجمہ موجودات عینیہ بھی ہے، سارے تراجم موجود ہیں۔ فرمائے اس مدرسے کا نصاب تعلیم کیا ہوگا، یا اللہ کا قرآن ہوگا یا میرے نبی کا فرمان ہوگا۔ فرمائے دنیا میں مدرسہ وہ ہوتا ہے جس میں یا قرآن پڑھایا جاتا ہے یا فرمان مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے۔
اب آئیے ذرا تھوڑا سا غور کریں. پہلے نمبر پر مدرسے کے لیے عمارت کو بنایا، دوسرے نمبر پر استاد کا انتخاب کیا، اور تیسرے نمبر پر نصاب تعلیم کا تعین کیا. نصاب تعلیم کیا ہوگا؟ پاکستان بنے 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، آج تک ہماری گورنمنٹ اپنے پاکستان کا نصاب تعلیم نہیں بنا سکی ہے. وہی لارڈ میکالے کا سلیبس آج تک پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے. لارڈ میکالے کا سلیبس پڑھنے والی قوم، پڑھنے والی نسل میرے مصطفیٰ کی نوکر نہیں بنے گی، یہ لارڈ میکالے کی پیروکار بنے گی. میں کہتا ہوں پوری دنیا میں اگر گورنمنٹ چاہتی ہے ہم اس قوم کو ایک قوم بنا دے، لارڈ میکالے کا نصاب ہٹا دے، اللہ کا قرآن پڑھائے، میرے نبی کا فرمان پڑھا دے، پھر دیکھے پاکستانی قوم پاکستانی بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. اس لیے فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے اسلام کا جو نصاب تعلیم ہے اس کے دو ہی جز ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا نبی کا فرمان ہے. بھئی نصاب تعلیم کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کون سا مضمون آنا چاہیے. میں کہتا ہوں دنیا کی جتنی کتابیں ہیں تمام کو یکجا کر لے، ہر کتاب کے اندر ایک فن آئے گا دوسرا نہیں آ سکتا. اگر صرف کی کتابیں پڑھیں گے اس میں صرف کے مسئلے ہوں گے، نحو کا مسئلہ نہیں آئے گا. نحو کی کتابیں پڑھیں گے اس میں منطق کا مسئلہ نہیں آئے گا. منطق پڑھیں گے اس میں فلسفہ نہیں آئے گا. ریاضی پڑھیں گے اس میں بیالوجی نہیں آ سکتی ہے. فزکس پڑھیں اس میں اکنامکس نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھے، اللہ کا قرآن وہ ہے، کائنات کا کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ نے قرآن کے اندر نہ رکھا ہو. نہیں بات سمجھ آئی؟ قرآن وہ کتاب ہے جس میں صرف بھی موجود ہے، جس میں نحو بھی موجود ہے، منطق بھی موجود ہے، فلسفہ بھی موجود ہے، ریاضی بھی موجود ہے، بیالوجی فزکس بھی موجود ہے. کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے قرآن میں موجود نہ ہو. قرآن نے بڑے چیلنج سے کہا کل صغیر و کبیر مستتر، ہر بڑی اور چھوٹی چیز کا علم قرآن میں موجود ہے. قرآن نے بڑے چیلنج سے کہا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. قرآن نے بڑے دھڑلے سے کہا، رب کائنات نے کہا وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. قرآن نے بڑے شوق سے کہا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن ہر چیز کی تفصیل بیان کرتا ہے. کائنات کا کوئی مسئلہ تلاش کرے، قرآن کی ورق گردانی کرے، قرآن کھولتے جائیں، قرآن ہر مسئلے کا حل تمہیں بتاتا جائے گا نا. عزیزان گرامی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے شاگرد ہیں. طالب علم بیٹھے ہیں نا، طالب علموں کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں. عبداللہ بن سبا عباس کے دیا شاگرد ہے، بڑا سادہ دیا شاگرد ہے تے گل بڑی ٹاپ دی کیتی، ذرا غور کر کے جوائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 6 یا 7 سال ہے. آقا کریم علیہ السلام قضائے حاجت واسطے باہر تشریف لے گئے. عبداللہ بن عباس کی تا لوٹا پانی دا براتے پیچھے ٹور پہ. سونے نبی پاک دیکھا نکا جی بالے لوٹا بھر کے لے کے آیا. فرمائے ابن عباس کا آقا یا لوٹا بھر کے لیا. عرض کی تھی سونے آقا تک کسے نہیں آ، پر میں ویکھا جو دو بندہ قضائے حاجت تے جاوے تے پانی دی لوڑ ضرور پم دیئے، میں لے کے آیا ہوں. میرے نبی پاک کو حضرت عبداللہ بن عباس کی ادا پسند آ گئی. میرے محبوب نے قضائے حاجت مکمل کی، وضو کیا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ ابن عباس نے پانی کا لوٹا بھرا ہے، میں دعا مانگتا ہوں اے اللہ ابن عباس کو اللہم علمہ الکتاب، ابن عباس کو ذرا قرآن کی تفسیر کا علم تو عطا کر دینا. اب آئیے ذرا غور کریں، بڑی محبت سے عرض کرنا چاہوں گا، طالب علموں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ ذہن میں رکھے، اساتذہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں طالب علموں کو یہ سبق یاد کرا دے. میں کہا کرتا ہوں حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا مفسر کون ہے؟ عبداللہ بن عباس ہے، جن کا لقب حبر الامت ہے. عمر میں چھوٹا ہے، علم میں بڑھ گیا. میں نے کہا کیسے بڑھ گیا؟ فرمائے ایک طالب علم ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، ایک طالب علم ہے جو استاد کو لوٹے بھر کے دیتا ہے. میں نے کہا لوٹے والا نمبر لے کے چلا گیا. نہیں گل سمجھ آئی؟
لوٹے بھرنے والا جو استاد کی نوکری کرتا ہے وہ آگے کیوں نکل گیا؟ بھئی 12 سال تک فاروق اعظم سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھتے رہے، لیکن مشورہ کرنے میں عبداللہ بن عباس کو قریب بیٹھاتے تھے۔ لوگ کہتے کیا وجہ ہے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں جتنا قرآن کا علم ابن عباس کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہ کیسے آ گیا؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے مصطفیٰ کو لوٹے بھر کے دیتا تھا۔ میرے محبوب نے کہا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر دے۔ پتہ چلا جو طالب العلم استاد کی نوکری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، روٹی لا کے دیتا ہے، لوٹا بھر کے دیتا ہے، باقی طالب علموں کے مقابلے میں وہ نمبر لے کے جاتا ہے نا، اس لیے کہ استاد کی نوکری کی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر اللہ نے مجھے اتنا علم دیا، فرمایا میری اٹھ سی نکیل گم ہو جاوے نا میں کسی کو پوچھتا نہیں، قرآن کی ورق گردانی کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے کہ اٹھنی کی نکیل کہاں موجود ہوتی ہے، اس لیے کہ میرے محبوب کے مکتب کا یہ طالب علم بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی مسئلہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ مولا کائنات پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا مجھ سے سوال کرو، علی ہر سوال کا جواب اللہ کے قرآن سے عطا کرے گا۔ توجہ ہے مسئلے سے؟ علی ہر سوال کا جواب اللہ کے قرآن سے دے گا۔ کہا اتنا بڑا دعویٰ؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں کس مکتب میں پڑھتا رہا ہوں، کس مدرسے میں پڑھ کے آیا ہوں، تمہیں پتہ ہے؟ میں جس مکتب میں پڑھ کے آیا ہوں وہاں کے بیٹھنے والے تو 12 سال کے بچے کائنات کا علم جانتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ عبداللہ مولا کائنات نے کہا جس مکتب سے میں پڑھ کے آیا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں وہ مکتب کون ہے؟ کہا میں در مصطفیٰ پہ بیٹھا رہا ہوں۔ کہاں سے علم سیکھ لیا؟ کتنا سیکھا؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کسی نے پیارے علی سے پوچھا اتنا علم کتھوں لیا؟ آکے بس ایو میں نے پتہ ہے میں نے آخری غسل دیا آقا پاک کو، آنکھوں پر پلکوں پر ایک قطرہ پانی کا ٹھہرا ہوا تھا، بس پیار سے میں نے چوس لیا، ایک قطرہ کیا تھا ساری کائنات کا علم میرے اندر آ گیا۔ علم حدیث کے طلباء، پڑھنے والے، سیر کا مطالعہ کرنے والے، جہاں تک میری معلومات ہے 2 جملے پوری کتب احادیث و سیر میں نے پڑھے ہیں، تیسرا کسی شخص نے یہ جملہ نہیں کہا، ابھی میری معلومات میں نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں ہو، جہاں تک میری معلومات ہے ایک جملہ آمنہ کے لال نے کہا، ایک جملہ میرے مصطفیٰ نے کہا، اور ایک جملہ میرے مرتضیٰ نے کہا ہے۔ ایک جملہ میرے مصطفیٰ نے کہا، ایک جملہ میرے مرتضیٰ نے کہا۔ میرے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ منبر پہ کھڑے ہو کے کہا سلونی اما شئتم، جو جی چاہتا ہے سوال کرو۔ عقیدہ پکا کر کے جائیں، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح سند کے ساتھ ہے، ایک سند کے ساتھ نہیں ہے، متعدد اسانید سے مروی ہے حدیث۔ میرے محبوب نے کہا سلونی اما شئتم، جو جی چاہتا ہے سوال کرو۔ آمنہ کلال ہر سوال کا جواب دے گا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہندا یا رسول اللہ میرے پیو دا نام دسو، فرمایا ابو کا سالم۔ دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں نبی میرے پیو دا نام دسو، فرمایا ابو کا حذیفہ۔ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی کما قال۔ سونیا اے اعتراض کر دینا اسی تو منن والے بیٹھے ہیں نا، نہیں گل سمجھ آئی؟ اعتراض کر دینا اسی تو منن والے بیٹھے ہیں۔ ایک جملہ میرے مصطفیٰ نے کہا سلونی اما شئتم، اور ایک جملہ میرے مرتضیٰ نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، میرے جانے سے پہلے پہلے کائنات کا کوئی سوال کرو، علی ہر سوال کا جواب دے گا نا۔ یہ 2 جملے میں نے پڑھے ہیں، ایک جملہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ایک جملہ میرے مرتضیٰ نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، میرے جانے سے پہلے پہلے سوال کرو، بعد میں نہ کرنا، پھر نہ کہنا کہ علی کو پتہ نہیں تھا۔ مکتب نبوت کے طالب علم کی شان یہ ہے، میرے نبی کے علم کی شان کیا ہوگی؟ آج لوگ میرے نبی کے علم کو عقل کے ترازو پہ تولنا چاہتے ہیں۔ نادانو، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔
آج تک دنیا میں وہ کوئی ترازو بنا ہی نہیں ہے جس پہ میرے نبی کے علم کو تولا جا سکے. میرے پیارے مرتضیٰ نے کہا پوچھو. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, کہتا جی مسئلہ دسو. فرمایا کی دو عورتاں رات کمرے ستیاں پہ دونوں دے گھر بچہ ہو گیا, ایک دے گھر بیٹا ایک دے گھر بیٹی. وہ کہندی ہے بیٹا میرا, وہ کہندی ہے بیٹا میرا. بیٹی لونا سے کوئی تیار نہیں, فیصلہ کرو بیٹا کہندا تے بیٹی کہندی ہے. فرمایا دونوں عورتاں دا الگ الگ پیالے چ دودھ لے کے آپ ہن فیصلہ کر لینے. دودھ آ گیا, ایک مائی دا دودھ زیادہ تے ایک دا کم. فرمایا جی دا زیادہ او دا بیٹا, جی دا کم او دی بیٹی. انہاں کہا ایویں اسی نہیں مندے, تسی آکھا مسئلہ دسنا ہے قرآن چوں. توجہ کتھوں دسنا ہے مسئلہ؟ قرآن چوں. تے انہاں کہا قرآن پڑھو. فرمایا قرآن نہیں پڑھا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے وراثت تقسیم ہوتی ہے, بیٹے کا حصہ ڈبل بیٹی کا آدھا, تو اللہ نے وراثت میں بیٹے کا حصہ ڈبل رکھا, بیٹی کا آدھا رکھا ہے, تو رزق میں بھی اللہ نے بیٹے کا حصہ ڈبل اور بیٹی کا آدھا ہی رکھا ہے نا. سلونی قبل ان تفقدونی, سوال کرو کون سا سوال کرنا چاہتے ہو, علی ہر سوال کا تمہیں جواب عطا کرے گا. تو دنیا والوں ذرا غور کر لینا, مکتب نبوت میں بیٹھنے والے طالب علم کی شان یہ ہے ہر سوال کا جواب اللہ کے قرآن سے آتا ہے. اگر بات خود ستائی کی نو شاید میں نے پہلے نہ کیا ہو, بچوں کو میں ایک دن ترجمہ پڑھا رہا تھا, بورے والا میں تھا اس وقت, میں مسئلہ بیان کیتا کہ ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے. اب طالب علم سوال کرتے ہیں, سکولوں میں تو ماسٹر کو بڑی موج ہوتی ہے, نہ ماسٹروں کو شوندی ہے نہ طالب علم کو شوندی ہے. چپ کرتے لکیر دا فکر تو پڑھی جاندے تے نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب نہ کوئی حاشیہ نہ کوئی شرط ہوندی کوئی نہیں. اے استاداں کو پوچھا کرو جڑے دیر رات بیٹھے نا چٹائیے تے بیٹھے محنت کر کے طالب علم پڑھائیندے انہوں پوچھو نا استاد حاشیے پڑھ کے آوے, شاگرد پڑھ کے آوے کریں سوال, استاداں دا دماغ پھیر کے رکھتے تے نہیں ماننا صحیح گل. شاگرد ہووے پڑھن والے پوچھو وہ محنت ہوندی ہے تے کیویں محنت ہوندی ہے. تے مسئلہ بیان کیتا ایک ساتھی میں آتا استاد جی تسی آتے ہو بھی ہر مسئلہ قرآن ہے, ہفتے والے دن کئی طالب علم لیٹ ہم دن غیر حاضری کر دیں تسی ڈنڈے مار دو بھی قرآن ہے. سوال آ گیا سمجھے؟ استادہ واسطے بڑی فائدے کی گل ہے, گورنمنٹ واسطے فائدے نہیں, انہوں نے لکھ دیتا نا مار نہیں پیار. انہوں نے کی پتہ استاد دی مار بھی تو پیار ہوندی ہے جی. مان استاد دی جڑی مار ہے ایمان والے بھی اسی نکے نکے ہوندے سن دے اسے جتے استاد دی سوٹی لگے نا تے جنم دی اگر آرام ہو جاتی ہے. سنا نا پرانے بابیاں نے. ہاں تے ہن اسی چونکہ جاونا ہی جنم وچ تے ماری کیوں کھاوی ہے, اس واسطے تھائی کھا لوی استاد علی چنگی ایمان والا کا بات ہے. کہندا استاد جی طالب علم نہیں ہوندا غیر حاضری کردا لیٹ ہوے سزا دے دیو. قرآن میں نے کہا قرآن چ لکھا. کہنے لگا کہاں؟ میں نے کہا پڑھے سورہ نمل کے اندر اللہ لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کلاس دی لائی حاضری. توجہ ہے, حاضری لائی تے ایک سٹوڈنٹ غیر حاضر ہے. قرآن فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَا يَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. فرمایا کہ آج ہد غیر حاضر ہے, وہ آئے گا یا میں ان کی کریں گا ڈنڈے ماروں گا یا ذبح کر دیں گا. ہاں اگر کوئی معقول وجہ واقعی بیمار ہے, بہانہ نہیں بنایا طالب علم کا. یہ بھی استادوں کو پتہ ہونا چاہیے بیمار کیڑا ہوندا ہے تے بہانے کیڑا لیندا ہے. استاد جڑا نفسیات نہیں نہ سمجھدا وہ کبھی پڑھا نہیں سکتا. استاد نو ماہر نفسیات ہونا پہلے ضروری ہے. اے طالب علم بولے پیچھے استاد نو پتہ لگے سچا دا پے کہ جھوٹا دا پے ہے. جڑا استاد یہ نہیں نہ پرکھ سکتا وقت طالب علم دالا ہی رہندے نہ کہتے مینوں بخار ہو گیا تے فلانی شے ہو گئی. اور یہ بھی یاد رکھا ہے طالب علم نو بخار ہوندا ہی ہفتے والے دن, جمعے نوں ہوندا ہی نہیں ہے. تجربہ کر رہا ہے طالب علم جمعے ختم جاوے گھر چھٹی آرام نہ ودا رہا کوئی بخار نہیں, جو ہفتے دا دن چڑھن لگ سی بخار چڑھن لگ جاندا ہے. یہ ذہن میں رکھ لے جیڑے طالب علم ہفتے نو بخار ہوے سمجھ لو یہ فراڈ ہے, یہ بخار نہیں ہے گا جی. توجہ ہے مسئلے سے. میں کہ اندازہ کرو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایک طالب علم غیر حاضر ہے, انہوں میں ڈنڈے مارنے. میں کہ طالب علم لیٹ ہوئے غیر حاضر ہوئے ڈنڈے مار سکتا ہے. قرآن نے سانو دس دیتا مسئلہ. کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اللہ کے قرآن میں موجود رہو. اس لیے میں کہتا ہوں جس نصاب تعلیم کے اندر اللہ کا قرآن نہیں ہوگا, جس نظام تعلیم میں میرے نبی کا فرمان نہیں ہوگا, وہ نصاب اسلامی نہیں ہوگا. اسلامی وہی ہوگا جس میں اللہ کا قرآن بھی ہوگا, سونے نبی کا فرمان بھی ہوگا. اور پھر اس قرآن کو پڑھنے والے, اس علم کے پڑھنے والے کو اللہ درجہ کیا دیتا ہے؟
اگر مسئلہ اوکھا نہ لگے میں سمجھاؤں کی کوشش کرنا شاید سمجھ آ جائے. تسی مسئلہ سنو نا ہے بھئی کتا ایک جانور ہے پیا، یہ نا کتا آدھر بڑا ہی گندا ہے، بڑا ہی پلیت ہے، بڑا ہی نکھٹو ہے، بڑا ہی نکما ہے کہ باقی اگر کوئی جانور برتن پلیت چا کرے نا تے کتنے باری دوو، ایک باری دوو چاہتے اے پاک ہو جاسی، زیادہ زیادہ 3 باری. تے کتا منہ مارے تا فرمایا 7 باری. پہلے مٹی نال صاف کرو، جی میں مائیاں پہلے برتن مانج دیا نا، مٹی نال صاف کرو، 7 باری پانی نال دوو تا پاک ہوندے وگرنہ نہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ترمذی حدیث موجود ہے. ایک انگریز ڈاکٹر انہیں حدیث پڑھی نا، انہیں کہا یار مسلمانہ دے نبی نو کتے نال کوئی دشمنی ہے بھئی باقی جانور پلیت کر جاوے تے 1 باری 3 باری تے دھوے تے اے پلیت چکرے 7 باری دھوے. اس کہا یار میں کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن میرا انداز ہے کہ مسلمانہ دے نبی جھوٹ نہیں بولدا، گل سچی کرتا ہے. چلا گیا انہیں 4-5 برتن لے تے جانورہ تو پلیت کرائے تے کتے کولو تے 2 منٹ تو بعد انہیں مشین تے لیبارٹی تے کیتا نا چیک، جیڑا باقی برتن نہیں انہاں دے اندر جتنے بھی جراثیم ہیں سارے ختم ہو گئے تے کتے والا انہیں دھوتا تے جراثیم چیک کیتے تے آدھے موجوداً ختم کوئی نہیں ہویا. وہ بڑا حیران ہو گیا، انہیں مٹی نال صاف کیتا، وقت 7 باری پانی نال دھوتا، وقت چیک کیتا جتنے غلاظت دے جراثیم سارے ختم ہو گئے. وہ دماغ پکڑ کے بہ گیا، کہنے لگا جن کو ہم معاذ اللہ ان پڑھ کہتے تھے آج سے 1400 سال پہلے مسئلہ بیان کر گیا، ابھی سائنس یہاں تک نہیں پہنچی، نبی پہلے بتا رہا ہے. گل ویک کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور میں نے کہا نادانو، انگریز میرے نبی کی تحقیق پڑھے تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن مسلمان کہتے نہیں جس پہ امریکہ کی مور نہ ہو میں مانتا ہی نہیں ہوں. اور انگریز کی تحقیق بعد میں ہے، میرے نبی کی تحقیق پہلے ہوتی ہے. بات دور نہ چلی جائے، ایڈا گندا کتا. ہن کتے آگے 2 قسم دے، توجہ ہے. ایک وہ کتا ہے شکار پکڑ کے لے آوے تے جانور پکڑ کے لے آوے وہ حرام ہے. ایک وہ کتا ہے جیڑا شکار کر کے لے آوے پکڑ کے لے آوے وہ حلال ہے. یہ تو مسئلہ سنا ہے نا. اے جیڑا شکاری کتا نا، شکاری کتا وہ شکار پکڑ کے لے آوے تے وہ ہے حلال. عام کتا جانور پکڑ کے لے آوے وہ حلال کوئی نہیں، حرام ہو جاتا ہے. سنا نا مسئلہ. میں سوچا مولا وہ بھی کتا تے اے بھی کتا، وہ دا پکڑیا جانور ہے حلال، اے دا حرام، فرق کیوں ہے؟ فرمایا تو انہوں پتہ نہیں ہے. ایک کتا جیڑا شکاری ہے نا، اینو پہلے علم پڑھایا جاندہ ہے. توجہ کرے مسئلہ، اینو کی کیتا جاندہ ہے؟ علم پڑھایا جاندہ ہے. شکار کرندہ علم سکھایا جاندہ ہے. اے عالم ہے تے وہ ان پڑھ ہے. نہیں مسئلہ سمجھا چاہے. اے کتا جنہوں شکار کرن دا علم سکھایا نا، اے بن گیا عالم. تے جڑا دعا ہے وہ عالم کوئی نہیں. فرمائے اے عالم بن گیا، ہن اے دا جھوٹا بھی پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ فرمائے اے ہے عالم، وہ ہے جاہل تے ان پڑھ. فرمایا جاہل کتا جانور پکڑ کے لے آوے حرام ہے، اگر عالم کتا پکڑ کے لے آوے حلال ہے. میں کہا کتے نو سارا علم کوئی نہیں آمدا، صرف ایک علم سکھا شکار کرن دا. اگر ایک علم پڑھ لوے اے دی شان دوجے کتے تو بد گئی ہے. اور جنو اللہ قرآن دا بھی علم دے ویچا تے نبی دا بھی علم دے ویچا، اس بندے ورگا کائنات وچ بندہ کتھوں ہو سکتا ہے؟ ہن مسئلہ سمجھ آ گیا؟ نہیں میں تھوڑا اور وضاحت نہ کرنا ہے. ایک کیویں پتہ لگ سی بے کتا پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ ہے؟ کوئی فارمولا ہے تھوڑے کول؟ جٹ بیٹھے ہو نا پرانے تے ایس علاقے میرا خیال کتے رکھتے وا سارے اسو، ذرا کوئی فارمولا دسو جیڑا علماء نے سانو سمجھایا وہ میں دسنا، کوئی تسی فارمولا نہ بلوائے. سانو علماء فارمولا دسیا بے کیویں پتہ لگے گا ایک کتا تعلیم یافتہ ہے، سند یافتہ ہے، ڈگری ہولڈر ہے، پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ ہے. فقہا لکھے او دی نشانی یہ ہے کہ کتے دے اگے کوئی شے رکھو چاہ او ویکھو کتا کھمدا ہے کہ نہیں کھمدا. او کتا شے نو کھاون لگے، مالک آ کے رک جا، مالک آ کے رک جا. او رک جاوے شے نہ کھاوے پیچھے ہٹ جاوے، پھر دویاری دے اگے سٹو، پھر کھاون لگے، مالک آ کے رک جا نہ کھا، او مالک دے کہتے پھر رک جاوے. تریاری سٹو پھر کھاون لگے، مالک آ کے رک جا. ترائے واری تجربہ کرو، او کتے کے شے سٹو، مالک آ کے رک جا نہ کھا، او رک جاوے. جیڑا ترائے واری مالک دے کہتے رک جاوے سمجھ لے اے ہن کتا تعلیم یافتہ ہو گیا ہے، اے پڑھا لکھا ہے، اے ڈگری ہولڈر ہے، اے سند یافتہ ہے کہ مالک دا کہنا من رہی ہے. میں کہا مولا مینوں تو مسئلہ سمجھ آ گیا.
ایک کتا ادو پڑھا لکھا بنتا ہے جدو مالک دے کہن تے کھاون تو رک جاوے. اے انسان باویں درس نظامی دی سند لے کے آوے, باویں پی ایچ ڈی دی ڈگری لے کے آوے, باویں ایم فل کر کے آوے, باویں ایل ایل بی کر کے آوے, مالک دے کہن تے سود تو نہیں رکدا. نہیں گل سمجھ, ہن گل سمجھے چاہیے. ہن آپ مقابلہ لاؤنا کتا زیادہ تعلیم یافتہ یا آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں. بندہ سند نال نہیں پڑھا لکھا بنتا, ڈگری نال نہیں. اگر ڈگری نال بندہ پڑھا لکھا بن جاوے تو مینوں مسئلہ سمجھاؤ تا جھٹکی زبان وچ بھئی پی ایچ ڈی دی ایک ڈگری چا لو, کتے دے گل وچ لٹکاویے تا کتا ڈاکٹر بن جاسی. کیوں بھئی جے بندہ ڈگری نال ہی عالم بننا ہے تے ڈگری تو دے گلے اپا دو چپے نے کتا ڈاکٹر بن جاوے. بھئی ڈاکٹر ڈگری نال نہیں بننا. گل سمجھ آئیے. آج کوئی آدمی سند یافتہ بھی ہو, ڈگری ہولڈر بھی ہو, پڑھا لکھا بھی ہو, لیکن رب کے کہنے پر, آمنہ کلال کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑتا, سود نہیں چھوڑتا, رشوت نہیں چھوڑتا. سمجھ لے سند ہے لیکن عالم نہیں ہے. عالم تب ہوگا جب اللہ کے کہنے پہ حرام کو چھوڑ دے گا. تو ہن ایک بندہ باویں ہوئے چٹا ان پڑھ, اللہ تو ڈرے, سود بھی نہ کھاوے, رشوت بھی نہ لگے, حرام بھی نہ کھاوے, جھوٹ بھی نہ بولوے, کسے ماں بہن دی عزت تے نظر بھی نہ پاوے, باویں ڈگری کوئی نہیں, اے عالم ہے. توجہ ہے, ایک ہی ہے, اے عالم ہے, باویں ڈگری کوئی نہیں. اگر ڈگری ہے پڑوسی دی عزت محفوظ نہیں, کسے دی ماں بہن دی عزت محفوظ نہیں, باویں 10 ڈگریاں لے کے آوے, عالم نہیں. عالم تب بنے گا جب مالک کے کہنے پہ حرام سے رک جائے گا. بس آج ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ گئے ہیں مدرسے, آپ کو علم پڑھ کے آئے ہیں کہ کوئی نہیں پڑھ کے آئے ہیں, آپ بھی کوئی علم سیکھ کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. کوئی آمن کا مقصد کرنا لنگر کھاونا نہیں ہے, آمن کا مقصد ہے مدرسے آئے ہو تو کوئی نہ کوئی علم سیکھ کے جاؤ. آج ترائے گلاں تو یاد کراونی ہیں, یاد کر کے جاسو کہ نہیں, سوکھیاں ایڑیاں کیا نہیں. نمبر 1, آج سیکھ کے جاؤ بھی, آج تو بعد انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولنا. کوشش کر سائیں, اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. نمبر 2, آج تو بعد حرام نہیں کھاونا. نمبر 3, کسی دی ماں بہن تے بیٹی تے عزت تے نظر نہیں پاونی. بس اترا گلا سو کیا گئی. پہلی گل کیڑی ہے, جھوٹ نہیں بولنا. دعا حرام نہیں کھاونا. نمازاں پڑھتے رہو, سجدے کرتے رہو, تسبیح پڑھتے رہو. پیٹ حرام دا لقمہ ہے, قسم اٹھاتے مسئلہ کہنا, نہ نماز قبول ہے نہ عبادت قبول ہے. نماز عبادت تب قبول ہوگی جب پیٹ میں حلال کا لقمہ ہوگا, حرام کا ہوگا تو اللہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا ہے. آج آپ دعا مانگ رہے ہیں, نمازیں پڑھ دیں, سجدے کر دیں, لیکن قبول کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ موجود ہے. پیٹ کو حرام سے پاک کر, پھر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے دیکھ, تیرا سر بعد میں جھکے گا, اللہ کی رحمت تمہیں اپنے سینے سے پہلے لگا لیتی ہے. اس کی رحمت دور نہیں ہے, ہم رحمت سے خود دور ہونا چاہتے ہیں. میرے ملت کے غیور نوجوان, آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. سوچئے, غور و فکر کریں. آج یہ جتنے عذاب اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے, ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. آج ہم بجائے اس کے کہ کوئی اور کام کریں, توبہ کریں, پھر دیکھ اللہ قبول کرتا ہے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, بارش نہیں ہمدی پئی آئی. قوم گئی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے اللہ دے نبی دعا کرے بارش آ جائے. فرمایا او آپ رل کے دعا کر دے. اللہ پاک فرمایا دعا تہاڈی قبول نہیں ہونی. عرض کی تھی مولا کیوں؟ فرمایا تیری امت تے ایک بندہ بیٹھا جنے فلانا جرم کیتا ہے, جب تک اینو وچوں کڈو گے نہیں نا اس وقت تک دعا نہیں قبول کرنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھا میاں کوئی بندہ ہے جو جرم والا بیٹھے اٹھی جاوے نہ تو دعا نہیں قبول ہونی. او نے سن لیا, بندے نو پتہ تو ہوتا ہی ہے نا میں کیڑے پانی چاہ. سن لیا, اس آکھا مولا جے غلطی کاری بیٹھا لوگ ضرور مینوں پریشان کرنا ہی. مولا غلطی ہو ہی گئی ہے, ضرور مینوں تو رسوا کرنا ہی. مولا میں سچے دل نال توبہ کرنا, معاف چا کر. تے میرے رب دی رحمت کتنی نیڑے, 1 منٹ بارا فرمایا جا معاف کیتا. جٹ بعد دعا منگی, دعا قبول, بارش آ گئی. موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی مولا تو تاکہ بندہ نکلے نہ تو دعا نہیں قبول کرنی ہے تو کر لئیے قبول. فرمایا اس بندے سچے دل نال توبہ چا کیتی ہے تو میں توبہ قبول کر لئی. توجہ ہے گل تے.
توبہ کیتی ہے سچے دل نال کیتی ہے تے میں قبول کر لئی. موسیٰ علیہ السلام آکھا یا اللہ چلو بندہ تے بھی کھاچا تاکہ میں ویکھا کیڑا خوش نصیب ہے ایک منٹے تو توبہ قبول کر لئی. میرے رب فرمائے سونے موسیٰ جدو گنہگار ہے میں ادو ہی کوئی نہیں وکھایا ہن تا توبہ کر لئی تینوں وکھاواں کیویں. ہائے ہائے جدو گنہگار ادو بھی نہیں ویکھن دیتا تے ہن تو گنہگار ہی نہیں ہے کیویں وکھاواں. نہیں وکھاوندا اس واسطے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے. میرے ملت کے غیور نوجوان آج مدرسے میں آیا ہے توبہ کر کے جا. آج سے پہلے جو غلطی ہو گئی یا اللہ تو معاف کر دی. آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا حرام نہیں کھاؤں گا کسی کی عزت پہ نظر نہیں ڈالوں گا. اپنی بیٹی کی عزت بچانا چاہتے ہو اپنی بیوی کی عزت بچانا چاہتے ہو اپنی بہن کی عزت بچانا چاہتے ہو فارمولہ یاد رکھ لے. دوسرے کی بہن بیٹی بیوی کو اپنی بہن بیٹی سمجھ لے. اس کی عزت کا تو خیال کر تیری عزت کا اللہ خیال کرے گا. بادشاہ وقت ہے حاکم وقت ہے. بیٹی جوان ہو گئی بعد دنوں آکا میری بیٹی نو لے جا ذرا بازار دی سیر کرا کے تے اے تو ویکھدی جاویں پہ میری بیٹی کردی کی ہے تے لوگ یہ کی کردے مینوں اوہیں آ کے دسنا ہے. بادشاہ دی شہزادی یہ میک اپ کیتا زیب و تن خوبصورت لباس پایا ٹر پئی نال لونڈی بھی باندھی بھی نال جاندی پئی ہے. بندے ہاتھ بن کے سر جھکاتے کھلو گے. ایک بندہ اگے آیا پیار لیتے واپس چلا گیا. واپس ہے بادشاہ پوچھا سنا میری بیٹی دونوں کا کمال ہے انہاں لوگ ادب کیتا کہ اکھ پڑھتے ویکھی نہیں. البتہ ایک بندہ آیا پیار لے کے واپس چلا گیا. بادشاہ دی آنکھیں چاسو آگے مولا زندگی ایک گناہ کیتا ایک غلطی کیتی بدلہ لے لیا. نہیں گل سمجھ چاہیے. ایک غلطی کی تھی مولا زندگی ایک باری کیتا بدلہ لے لیا. رب کائنات بتانا یہ چاہتا ہے اگر تو کسی کی عزت پہ نظر ڈالے گا تیری عزت محفوظ نہیں رہے گی. اگر اپنی عزت کو بچانا چاہتا ہے دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھ اللہ تیری عزت کی حفاظت کرے گا. آج دیکھیں کیا عجیب چکر ہوتے. 8 مارچ کو جلوس نکلتے ہیں نا میرا جشن میری مرضی. یہ عورتیں کیوں کرتی ہیں؟ سوچا کبھی یہ کہاں سے آسمان سے گری ہیں؟ انگریز کے ملک سے آئی ہیں. ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہمارے مسلمانوں کے ملک میں شادی نہیں آزادی کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں. نہیں بات سمجھ آئی ہے. مجھے تو تعجب ان مردوں پر بھی آتا تھا جنہیں شرم بھی نہیں آتی ان کی سپورٹ کرتے ہوئے. ڈوب مرنے کا مقام ان مردوں کے لیے جو اس تحریک کی سپورٹ کرتے ہیں. آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. یہ آزادی کہاں سے سیکھتی ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو نہ اللہ کا قرآن پڑھایا نہ نبی کا فرمان پڑھایا. یہ مت سوچیں کہ یہ 10 عورتیں ہیں. برائی جلدی پھیلتی ہے نیکی دیر سے پھیلتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو رزق حلال نہیں کھلایا. ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی. ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا قرآن نہیں پڑھایا نبی کا فرمان نہیں پڑھایا. آج ہماری پڑھی لکھی بیٹیوں کے ذہن میں ہوتا ہے ہمارا آئیڈیل کیا بنے گا؟ لیڈی ڈیانا بنے گی ریکھا بنے گی فلاں بنے گی. اپنی بچیوں کو بتا دو تمہارا آئیڈیل لیڈی ڈیانا نہیں ہے تمہارا آئیڈیل بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. تمہارا آئیڈیل امی عائشہ صدیقہ ہے. تمہارا آئیڈیل بی بی زینب پاک ہے. تمہارا آئیڈیل اما خدیجۃ الکبریٰ ہے سلام اللہ علیہ. جائیں اپنی بچیوں کو یہ پیغام دے اپنی بچیوں کو یہ سبق یاد کرائیں. اے پرانے بابا کو پوچھے ایمان نال ادا تسی چنگے لوگ ہو وہ وقت گزارا ہے جڑا شرم و حیا والا ہے. آج تو پہلے انہاں بابا تو پوچھو 25-30 سال پیچھے چلے جاؤ کدی لڑکی عدالت گئی ہے بھئی جتنے میرا پیو شادی کرتا ہے میں اتنے نہیں کرنا چاہنی میں آدھی مرضی کر سکتا. ہن جاؤ عدالت ہر روز یہی کیس ہوتی ہے. کوئی طلاق لینے کے لیے کوئی نکاح مرضی کا کرنے کے لیے یہ بیٹیاں کیوں جاتی ہیں؟ آج تو 25-30 سال پہلے علم تھوڑا ہے حیا زیادہ ہی. ہن علم آ گیا حیا اٹھ گیا. اس لیے علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم وہ کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. وہ کتابیں جن کے پڑھنے سے بندے سے حیا ختم ہو جائے شرم ختم ہو جائے ایسی کتابوں کو گندی نالی میں پھینک دو. وہ کتاب پڑھ جس کے پڑھنے سے میری اور آپ کی بیٹی کی آنکھ میں شرم آ جائے. میرے ملت کے غیور و جوانوں بات دور چلی جاتے کر رہا تھا کتا تعلیم یافتہ کب ہوگا پڑھا لکھا کب ہوگا؟ جب وہ مالک کے کہنے پہ چلتا ہے. یہ جسم میرا نہیں ہے اس مالک کا ہے. یہ جسم تیرا نہیں ہے. جب جسم تیرا نہیں ہے مرضی بھی تیری نہیں مرضی بھی اللہ کی چلے گی. نہیں تو قرآن پڑھے. حضور علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا
زید بن حارثہ کے لیے بی بی زینب بنت جاش کے پاس انہوں کا نکاح نہیں کرنا، اے آزاد و غلام، اے امیر و غریب. اللہ نے فوراً قرآن کی آیت اتاری، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ. تم کون ہوتے اپنی مرضی چلانے والے؟ تمہارے جسم پہ اللہ کی مرضی چلتی ہے یا میرے مصطفیٰ کی مرضی چلتی ہے؟ نص صریح ہے قرآن مقدس کی، کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے. مرضی چلے گی تو یا اللہ کی مرضی چلتی ہے یا میرے مصطفیٰ کی مرضی چلتی ہے. جائیں اپنی بچیوں کو بتا دیں، قرآن پڑھائیں، دین پڑھائیں، تاکہ بچیوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے. آج ہم اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ اصل میں ہمیں اس علم کی قدر کا پتہ نہیں ہے. کیوں؟ پتہ ہے جی یہ علم پڑھ لیا تک چپڑاسی بھی نہیں لاؤں. اس سند پہ، مدرسے کے ڈگری پہ آپ کو کوئی کلارک بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ علم کلارک کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ علم چپڑاسی کے لیے بنا نہیں ہے، یہ علم پڑھا ہے دین مصطفیٰ کی نوکری کے لیے بنا ہے. لیکن سمجھانے کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمان، ایک بچہ جاندہ پیا، آپ نے پیشانی سے نظر ڈالی تے نور فراست نال آپ نے دیکھ کے فرمایا تو پڑھے نا تے بڑا بڑا عالم بن جا سے. اس کا گل تھوڑی ٹھیک ہے پر میں غریب گھر دا فردا گھر دا ٹکر پورا نہیں ہوندا، میں کیویں پڑھا؟ فرمایا تو گھر دا خرچہ دس. انہیں دسا 100 درہم، دسا 200 درہم، جڑا بھی اس دور دے مطابق بندا. آپ نے دس دیتا. فرمایا آج تو بعد تیرے گھر دا خرچہ میرے ذمے. توجہ میری گل تے، میں جانا میرا کام، تو پڑھ. اس کا جی میں پڑھنا. انہیں پڑھنا شروع کیتا، ادھا پڑھتا علم پڑھ لیا تے جتی گئی ٹوٹ گیا موچی کول. موچی نو جا کے کہندا جی ایک مسئلہ سن لے تے مینوں جتی گھٹ تے دے. اس کا بے وقوف کدی مسئلہ نہ لکھا جتی گھٹ دیتی. اس کا شاید قیمت تھوڑی. اس کا 2 مسئلے 4 مسئلے 100 مسئلہ سن. اس کا میاں پیسے لے آ جتی گھٹ دے سر نہیں گھٹ دینا. آگے استاد کو کہندا استاد جی میں تے علم پڑھدا ہی نہیں ہوں. آکے کیوں؟ آکے جس علم دی یہ بھی ویلیو کوئی نہیں. میں آکا 100 مسئلہ سن لے جتی گھٹ دے جتی نہیں گھٹ دے میں علم نو پڑھ تے کی کرنا. آپ فرمائے اے گل دے ذہن تے اثر کر گئی، اینو ایویں سمجھ نہیں آونی. فرمایا کل آویں میں تینوں دے جواب دے سا. دوے دن آیا، آپ کے کول ایک بڑا قیمتی پتھر پیا ہیرا جنوں آخر. فرمایا اے اسے موچی کو لے جا، انہوں آکھ میاں اے پتھر لے لے تے جتی گھٹتے دے جا. اس لیا پتھر میں کمورا چلا تے کہتے چلے بچ جا، تینوں کل لیا کہا میرے پیسے لے کے تو پتھر لے کے آ گئی ہے. کہتے پتھر نال بھی جتی گھڑی جی. آ گیا واپس کہتا جو نے تمہارا چلا کے. فرمان کسے سنیارے کو جا، جوری کو جا، یہ قیمت پوچھ کے ہمیں بیچی نہیں گیا نہ. تو سکا بابا جی یہ قیمت آکھے 80,000 درہم. سنے نا وہ حیران ہو گیا، کہتا 80,000؟ اس کا بالکل. اس کا 80,000. اس کا بالکل. اٹھی تے ٹول پیا. اس کا گل سن تھوڑے تو میں اور پیسے دینا بیچ. اس کا 1 لاکھ درہم دے سا. اس کا میرے استاد کا بیچنا نہیں قیمت پوچھ کے آنا ہے. واپس آیا نا تو استاد کا جی ہاں سنا. اس کا جی وہ تو بے وقوف لگتا میں. کہ کیوں؟ آ کہ پہلے 80,000 درہم لائی بیٹھا تو لاکھ لا دیتا. فرمایا بے وقوف نہیں آ. فرمایا موتی دی قدر موچی نو نہیں آمدی ہے. موتی دی قدر پوچھنی ہے تے موچی کو نہیں کسے سنیارے تے جوہری کو پوچھ. اوے علم دی قدر تو موچی کو پوچھنا نہیں، علم دی قدر پوچھنی ہے تے آمنہ دلال کو پوچھنا. علم دی قدر پوچھنی ہے تے پیارے ابو بکر صدیق کو پوچھ. علم دی قدر پوچھنی ہے فاروق اعظم کو پوچھ. علم دی قدر پوچھنی عثمان غنی کو پوچھ. علم دی قدر پوچھنی حیدر کرار کو پوچھ. جن کو علم کی قدر کا پتہ ہے تو موچی کو پوچھنے چلا گیا. آج ہم اس علم کی قدر نہیں جانتے. اگر قدر جان لیتے اس علم کی قدر کیا ہے. اللہ نے جتنے بیٹے دیے ہیں ہم شوق سے کہتے جاؤ بیٹا ہم تمہیں عالم بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں نا یہاں مدرسوں میں طلباء کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ کدیں 50 کدیں 30 کدیں 20 کدیں اتنے ہوتے ہیں. سکول چلے جو مانا سینکڑوں کی تعداد ہے بچے میں. انگریز کی تعلیم کے لیے سینکڑوں کی تعداد، دین مصطفیٰ کے لیے لنگڑے لولے غریب گھروں کے بچے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی بڑے لوگ آتے بچے پڑھائیں دے نہیں. میں کہا شکر کر نہیں پڑھائیں دے. کہتا کیوں؟ میں کہا اے اللہ نے علم ہر بندے دی قسمت لکھا ہی کوئی نہیں. میں کہا دین تھا بھی غریبوں میں، ہے بھی غریبوں میں، رہے گا بھی غریبوں کے اندر. طوبیٰ للغرباء، اے غریبوں مبارک ہو اللہ نے دین دیا ہی تمہیں ہے یار. قیمتی شے ہر بندے نو نہیں دیتی جاندی. علم عمرہ کو اللہ نہیں دیتا. علم دین چودھری خان وڈیرے کو نہیں دیتا. یہ علم اللہ تعالیٰ ان غریب طلباء کو دیتا ہے جو بیٹھتے چٹائی پہ ہیں لیکن عرش کے فرشتے ناز کرتے ہیں جی چاہتے ہیں ان بچوں کو سلام کر کے آنے والے. یہ مدرسے دین کے وہ مضبوط کلے ہیں جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں.
حضور علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. اصحاب صفہ کا فیضان چلتا چلتا اس مدرسے تک، قیامت تک یہ اصحاب صفہ کا فیضان، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان، یہ مدارس کے ذریعے سے مخلوق تک پہنچتا ہے. ان مدارس میں ایک مسئلہ عرض کر کے میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ہم نے لوگوں کا ذہن بنایا ہے دربار پر جانا ثواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ ٹھیک ہے، غلط نہیں، جانا ثواب ہے. کوئی نہ کہ مولوی صاحب آتے پہ نہ جایا کرو، نہیں. دربار پر جانا، بزرگوں کے پاس جانا باعث برکت. لیکن اج تک ساڈے کول غلطی ہوئی، اسی تو مسئلہ نہیں سمجھایا جی میں دربار تے جانا ثواب ہے، ایویں مدرسے جانا بھی ثواب ہے کہ کوئی نہیں. میں جدوں دا پڑھن لگا کدی کہیں عالم نے مسئلہ بیان نہیں کیتا. اے میں بابا دیر دا پکائی ودا تے ہر جگہ تک سردست ہونا. دربار تے جانا ثواب ہے لیکن وہ ثواب گھٹ ہے، مدرسے جانا ثواب زیادہ ہے. تسی آکھو گے او کیویں؟ استاد جی بیٹھے میں ڈاری لگتا پہ غلطی نہ پکڑ لا، میں چھوٹا جی طالب علم ہوں. مشکات حدیث موجود ہے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسیح تشریف لے کے آئے، دو جماعتیں بیٹھی ہیں، ایک ذکر اذکار مصروف ہے، ایک تعلیم و تعلم. استادی ہے نا جی سے پاک تعلیم و تعلم مصروف ہے. سونے نبی پاک فرمایا دو میں جماعت خیر تھے، اے بھی چنگا کام ہے، اے بھی چنگا کام ہے. فرمایا میں اتنے پاسا جتنے سبق طالب علم یاد کرتے بیٹھے نا میں انہیں چ پمنا. جیڑی جماعت والے سبق پہ یاد کرتے نا میں طالب علم نال بس. کیوں؟ فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے. میں نے کہا دونوں جماعتیں خیر پر ہیں. ذکر اذکار والی جماعت خانقاہی نظام صوفیاء کا نظام ہے، تعلیم و تعلم مدرسے کا ہے. میرے مصطفیٰ کریم طلباء کے پاس بیٹھے تو میں نے مسئلہ نکال لیا. دربار پہ جانے کا ثواب اگر زیادہ ہوتا میرے مصطفیٰ کریم اس جماعت میں بیٹھتے، طالب علموں کے پاس بیٹھنے کا ثواب زیادہ تھا. آمنہ کلال اس کلاس میں بیٹھے جہاں سبق یاد ہو رہا تھا. یہاں سے جب صبح شہر کو گزر کے جاتے ہو نا، جاتے آتے وقت اگر ٹائم ہو تو میں محبت سے کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے مدرسے کے اندر آ جانا، نہ بیٹھنا بے شک اندر سے ہو کے چلا جانا. پھر کل قیامت کو دیکھنا مدرسے میں جانے کا اللہ ثواب کتنا عطا فرماتا. ضروری نہیں پڑھنے کے لیے آئے، پڑھنے کا ٹائم ہے تو سچ بسم اللہ، پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ایک مرتبہ گزر کے چلے جائیں. قسم سے کہتا ہوں کل قیامت کو پتہ چلے گا نا پھر اللہ کیا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ مدرسہ وہ ہے. درباروں پہ تو آج بھی ہوتا ہے نا، جب میلہ لگتا ہے آپ نے دیکھو گا کہیں لکی رانی سرکس ہوتی ہے، کہ موت کا کنواں ہوتا ہے، کہیں تھیٹر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، باخرافات ہوتی ہے. ان کا دربار والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے رواج بنا رکھا ہے. میں طلباء کو کہا کرتا ہوں جس وقت کسی دربار پہ عرس درباروں پہ آج بھی جب عرس ہوتا ہے، لکی رانی آ جاتی ہے، موت کا کنواں آتا ہے، تھیٹر آتے ہیں، جائیں گے تو کیا ثواب ہوگا مجھے بتائیے. آئیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں لیکن مدرسہ وہ مقام ہے جہاں صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک یا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے یا نبی پاک کا فرمان پڑھا جاتا ہے. اس لیے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام اس محفل میں تشریف رکھتے تھے جہاں طلباء سبق یاد کر رہے ہوتے تھے. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے، لا تصبر آیت کے تحت فرمایا کہ یہ وہ مدرسے کے طلباء ہیں، میرے آقا کریم فرماتے جن کے پاس بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سنیں جڑے طالب علم صبح شام تیری کلاسز بیٹھتے ہیں نا، چودھری آ گئے، خان آ گئے، کہنے لگے اے اٹھی میں تاسیبہ مانگے. فرمایا چودھری انہوں بجا دے لیکن طالب علم انہوں نہیں بجاونا. طالب علم وہ اللہ کی مخلوق ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے محبوب ہیں. ان کو دیکھ کے میرے آقا کریم تبسم فرمایا کرتے تھے. اس لیے مدرسے میں طالب علم کو داخل کرانا، بیٹے کو داخل کرانا، یہ تو بڑے باعث اجر کی بات ہے. آپ یہاں سے گزرے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، بس مدرسے سے ہو کے چلے جائیں، پھر دیکھنا مدرسے میں صرف آنے کا ثواب اللہ کتنا عطا فرمائے گا.
آج ہم اپنے بچوں کو سکول و کالج کی طرف بڑا لے کے جاتے ہیں، یہ کیا بنے گے؟ انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا۔ پتہ ہے ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس وقت ڈاکٹر سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں، ایمان سے کہتا ہوں، بڑا مہذب جیب تراش ہے۔ یہ آپ کا بچہ جیب تراش نہیں بنے گا، چٹائی پہ بیٹھا ہوگا، یا اللہ کا فرمان پڑھائے گا یا سونے نبی پاک کا فرمان پڑھائے گا۔ اس لیے بڑی محبت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مدارس اسلام کے وہ مضبوط کلے ہیں جس سے کبھی امام غزالی پیدا ہوتے ہیں، کبھی رازی پیدا ہوتے ہیں، کبھی مولا روم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ یہی وہ مدارس ہیں جہاں سے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔